فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اس دنیا میں مقام، مرتبہ، عزت، تعریف اور اپنے متعلق اچھی بات سننا، کہلوانا، یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور ایک اچھی خواہش ہے کہ ہر انسان کا یہ ذوق ہو، شوق ہو کہ یار لوگ مجھے اچھے نام سے پکاریں، لوگ میری تعریف کریں. اور لوگ تعریف کب کریں گے؟ لوگ ہمیں اچھا کب کہیں گے؟ جب ہم لوگوں کے ساتھ بیہیو اچھا کریں گے، ہمارے معاملات ان کے ساتھ اچھے ہوں گے، ہمارا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہوگا، ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، جو ہماری دنیا داری کے جو سلسلے ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے ہوں گے تو وہ ہماری تعریف کریں. لیکن اگر ہم ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، برے معاملات اور اگر ہمارے بیہیویئر ہمارا اگر برا ہوگا تو نتیجہ کیا ہے کہ لازمی بات ہے ہمیں کسی سے اپنی تعریف سننے کو نہیں ملے گی. یہ تعریف دنیا کی حد تک ہے، لیکن حقیقی تعریف اور حقیقی عزت کیا ہے؟ سوال یہ ہے حقیقی عزت کیا ہے؟ حقیقی عزت وہ عزت ہے جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا کر دے. حقیقی تعریف وہ ہے جو تعریف اللہ رب العالمین لوگوں کے یا اپنی مخلوق کے دل میں کسی کے حوالے سے پیدا کر دے. کسی کا احترام اللہ رب العالمین لوگوں کے اور اپنی مخلوق کے اندر ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، عزت پسند کرتے ہو تو فللہ العزت جمیعا، اس بات کو اپنے علم میں رکھو کہ اس دنیا میں جو عزتوں کا مالک ہے وہ اللہ ہے. اس دنیا میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو عزت بھی یہ ہمیں ہمارے اپنے کاموں سے نہیں ملتی، عزت بھی اسے ملتی ہے جس کی عزت اللہ رب العالمین دنیا میں پیدا کرنا چاہے یا پیدا کر دے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری کی ساری جو عزت ہے وہ اللہ کے لیے ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ تم اللہ کی جب فرما برداری کرو گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں عزت خود بخود دے دے گا. یہ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا اللہ رب العالمین کو اوائڈ کر کے یا اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر جو عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ہمیں عزت نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ عزت ہوتی نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں.
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تم عزت چاہتے ہو تو ان عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ جسے چاہے وہ عزت دے۔ سب سے بڑھ کر کہ عزتیں ملتی کیسے؟ جب عزتوں کا مالک اللہ ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے عزت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، اللہ رب العالمین نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے حتیٰ کہ زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور اللہ نے میرا رزق یہ میرے تیر و تفنگ کے اندر رکھا ہے۔ اور وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جس نے بھی جو بھی میرے دین کی، میرے معاملے کی، میرے قرآن کی، میرے فرامین اور حدیث کی مخالفت کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو جنگ ہے، معذرت کے ساتھ آج کل ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اور ہمارے یہ اینکر پرسن اور ہمارے جو نئی تعلیم ہے کیا ہے کہ لڑائیاں اور جھگڑے اور یہ جنگیں جو ہیں یہ قوموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی ہم نے سنا پڑا ہے۔ امریکہ تو تباہ نہیں ہوا، امریکہ کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب سے امریکہ سٹارٹ ہوا ہے اس نے ایک دن کے لیے بھی لڑائی بند نہیں کی۔ اسرائیل جس دن سے وجود میں آیا ہے، اسرائیل نے ایک دن بھی دنیا کے اندر دنگے اور فسادوں سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اور ہمیں امت مسلمہ کو یہ لالی پاپ اتنا خوبصورت کر کے دیا گیا، لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب سے امت مسلمہ نے اس تلوار کو جو اس کے دین، اس کی ثقافت، اس کے ملکوں کی محافظ تھی، جب سے ہم نے ان تلواروں کو دوبارہ نیاموں میں ڈال دیا، اس دن سے امت مسلمہ جو ہے وہ ذلت اور صغار اور ہوان کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جنگیں ملکوں کو، قوموں کو تباہ کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا تو رزق ہی یہ کس کے اندر ہے؟ تلوار کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر قتل و غارت کرو اور ظلم و جور کرو اور دنیا کو تباہ کر دو، یہ مطلب نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسلام کا جو جہاد کا پورا چیپٹر ہے وہ سمجھنا پڑے گا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ لڑائیوں سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، بلکہ جنگوں سے قومیں تا ابد رہتی ہیں اور اپنی تاریخوں کو رقم کرتی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہ اٹھائی ہوتی تو یاد رکھیں یہ دین کسی صورت بھی آج اس وقت تک موجود نہ ہوتا اور ہم تک نہ پہنچتا۔ خیر، جو دوسری چیز ہمارے موضوع کے ساتھ وہ کیا ہے؟ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو انسان بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی مخالفت پسند کرتا ہے، اس کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، یاد رکھ لے کہ ذلت اس کا مقدر ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، اسے سمجھ آئے نہ آئے۔ بس اوقات بعض لوگ ذلت کو بھی اپنی عزت سمجھتے ہیں نا، بعض لوگ ذلت کو بھی عزت سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو یہ تو انسان کی اپنی فطرت ہے، لیکن جو حقیقی عزت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ اور دوسری عزت کس کے اندر ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین علم والوں کو بلند کر دیتا ہے۔ کن کو بلند کرتا ہے؟ علم والوں کو، جن کے پاس اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، قرآن اور سنت کا اور صحیح چیزوں کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان علموں کے سبب اس انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔
وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری نظر کے اندر جو بلندیاں ہیں وہ مال کی ہیں، وہ دولت کی ہیں، وہ ڈگریوں کی ہیں، وہ فیکٹریوں کی ہیں، وہ سیٹوں کی ہیں، وہ چودراہٹوں کی ہیں، وہ اپنے ساتھ ارد گرد میں لگے ہوئے پروٹوکول کی ہیں، وہ عزتیں نہیں ہوتی، یا وہ لالچ ہوتا ہے یا وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کے لیے دھوکہ ہوتا ہے۔ میں لازمی بات ہے اس کی ٹی سی کروں گا، اس کو پروٹوکول دوں گا، اس کو عزت دوں گا تو یہ کیا کرے گا؟ میرے معاملات حل کرے گا۔ عزت تو وہ ہوتی ہے جو عزت انسان کے دل کے اندر موجود ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو عزتیں ملتی ہیں وہ اللہ رب العالمین علم والوں کو دیتا ہے۔ تو علم پڑھنا، علم پڑھانا، علم سیکھنا، علم سکھانا، یہ اصل میں دنیا اور آخرت کے اندر عزت کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ہمیں نہیں پتا اس کا نسب کیا ہے، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، پیچھے جو مرضی ہو، لیکن امامت کے لیے اسی امام اور حافظ اور عالم کو کھڑا کیا جاتا ہے جس کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھ کے تو دکھائے، اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھ کے تو دکھائے، کوئی اس کی اطاعت سے انکار کر کے تو دکھائے۔ نکاح کون پڑھائے گا؟ ایک عالم پڑھائے گا۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایک عالم پڑھائے گا۔ ہمارے حق حلال کے اور حرام حلال کے فیصلے کون کرے گا؟ علم والا کرے گا۔ عزت تو یہ ہوئی نا۔ یہ کوئی عزت ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو چاہتے ہیں ہم جانوروں کی طرح کریں، انسانوں کی طرح کریں، کیے جا رہے ہیں۔ اصل علم اور اصل عزت تو وہ ہے جو ہمیں کھرے کھوٹے کی پہچان کراتی ہے اور جو ہمیں جائز اور ناجائز بتاتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ انسان حقیقی عالم ہو پھر انسان سے عزتیں سمیٹی نہیں جاتی، انسان سے عزتیں سمیٹی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اگر آپ کو میں تاریخ سے اور سیرت سے واقعات سناؤں تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا یہ وقت نہیں ہے کہ عالم کہیں جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کہتا ہے جناب آپ وہ ہے، میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، میں آپ سے وہاں ملا تھا، میں نے آپ کا نام سنا تھا، اور باقی دنیا جو ہے وہ بیچارے اپنے ٹک ٹاک پر الٹی سیدھی حرکتیں اور بھونڈی حرکتیں کرتی رہتی، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں اپنے پوسٹر لگواتے رہتے ہیں، اور پھر بھی دوسری گلی میں ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بنو عباس کی حکومت تھی، بنو عباس کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ملکہ نے محل سے دیکھا کہ گلیوں کے اندر سے جو ہے نا وہ دھول اٹھ رہی ہے، دھول۔ جب لوگ پیدل بھی اور سواریوں پر بھی، گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، گدھے گھوڑوں پر دھول اٹھ رہی تھی۔ اس نے کہا خیر ہو، یہ اتنی دھول گلیوں کے اندر اور سارے لوگ ایک طرف کو شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، اس نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کوئی ایسے ایونٹ کا، کسی جنازے کا، کسی خوشی کے ایونٹ کا پتہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت محترمہ آپ کو نہیں پتا کہ امام احمد بن حنبل تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ ہم نے کیا عزتیں کمائی کہ ہم نے کہیں آنا ہو، کہیں جانا ہو، ہم پروٹوکول ارینج کرتے اور کرواتے ہیں۔ عزتیں تو وہ ہے نا کہ کسی کو پتہ نہیں اور دنیا جو ہے وہ کشا کشا چلی جا رہی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور یہ جو میں اور آپ ہمیں یہ لگی رہتی ہے نا پریشانی، یار وہ نا مجھے صحیح سلام نہیں کرتا، مجھے صحیح پروٹوکول نہیں دیتا، اسے میرا احترام کرنا چاہیے تھا اس نے احترام نہیں کیا، اسے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہیے تھا اس نے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا، اسے مجھے چائے پوچھنی چاہیے تھی اس نے مجھے چائے نہیں پوچھی۔ یہی باتیں آتی ہیں نا میرے اور آپ کے ذہن میں۔ ہمارا پروٹوکول ہمارے ذہن کے اندر اتنا ہی ہے، انہیں چائے نہیں پوچھی تو وہ میرے واسطے کھلوتا نہیں، تو وہ میرے واسطے انہیں جگہ نہیں چھڑی، بس ہماری عزت یہی ختم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او اللہ کے ہاں اصل عزت ہے، اور اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو سب سے بڑھ کر متقی اور فرما بردار ہوتا ہے۔ عزت اس کی جس کی عزت آسمانوں میں ہو۔ دنیا کی عزت کا کیا ہے؟
یہ تو سب دنیا جو ہے یہ تو لعب و لہب، واللہ العظیم میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایک عجیب سی یوں کہہ لیں کہ ایک فیلنگ آتی ہے جسے میں واضح نہیں کر سکتا کہ قرآن نے کہا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. یہ میں اور آپ جس کے لیے ہلکان ہوئے پھرتے ہیں نا، جس کے لیے میں اور آپ ہلکان ہوئے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال دبا رہے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پر قابض ہیں، ایک دوسرے کے جناب یوں کہہ لیں کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں آ رہی دبایا جا رہا ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے. لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ کھیل اور تماشا. بالکل سیم ایسے جیسے ہم والی بال کا میچ نہیں کہیں 2 گھنٹے کھیل لیتے، کہیں کرکٹ کا میچ نہیں ہو جاتا. اور جو لوگ ان میچوں کو لے کر اور ان کرکٹوں کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں یار ان سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں. اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس فضول اور الٹے کام کی طرف پڑتا ہی نہیں. یار ان کے لیے بھی کوئی ٹائم ویسٹ کرنا کوئی چیز ہے؟ ان کے لیے بھی کوئی ٹائم ویسٹ کرنا کوئی چیز ہے؟ لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے. بالکل ایسے ہی سمجھ لیں آپ نے 2 گھنٹے پتنگ اڑا لی، 2 گھنٹے والی بال کھیل لیا، 4 گھنٹے کرکٹ کھیل لیا، جو گلی ڈنڈا کھیل لیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو. اور اس کے لیے ہم دنیا سے لوگ عزت سمیٹنے کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور عزتیں 2 بندوں کے سامنے کیا عزت ہوئی؟ عزت تو وہ ہوگی جو اللہ رب العالمین، جو علی رؤوس الخلائق، پوری دنیا کے سامنے جہاں انسانوں کو ٹرافیاں ملے گی اور انسانوں کو سناد دی جائیں گی کہ یہ جو ہیں یہ جنتی ہیں اور یہ جنت کی فلاں سٹیٹ کے اندر ہے. اور ذلت وہ ہے جو اس دن تقسیم کی جائے گی کہ یہ انسان فیل ہے اور یہ جہنم کے فلاں درجے پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت دار بننا چاہتے ہو، عزتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا شروع کر دو. اس دنیا کی ہر چیز تم سے خوف کھائے گی اور تم سے ڈرے گی. اللہ اکبر. اور وہ صحابہ کا سیرت کے اندر صحیح واقعہ ہے، آپ نے خطباء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب یہ صحابہ کے لشکر کسی جنگل کے اندر پہنچے، پڑاؤ کا وقت آیا. اللہ اکبر. وہی بات ہے نا، جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہو، دنیا کا لالچ نہیں ہے، دنیا کے لیے نکلے ہوئے نہیں ہیں، مار دھاڑ کے لیے نہیں نکلے کہ وہاں سے عورتیں ہاتھ آئیں گی، وہاں سے غلام ہاتھ آئیں گے، وہاں سے مال ہاتھ آئے گا. ہم تو اس لیے نکلے ہیں کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. جب جنگل کے اندر پہنچے، اب پڑاؤ کرنا ہے، سفر بھی نہیں ہو سکتا. مشورہ ہوا کیا کیا جائے. جو امیر تھا اس نے کہا کیا کیا جائے، یہاں پڑاؤ کرو. کہا پڑاؤ کیسے کریں، یہ تو جنگل ہے، یہاں درندے ہیں، یہاں یوں کہہ لیں سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہاں 600 چیزیں، کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اس نے کہا رکو. اور اس نے پھر جنگل میں بلند آواز کے ساتھ اعلان کیا. اس نے کہا او اللہ کی مخلوق سنو، ہم محمد الرسول اللہ کا لشکر ہیں. ذرا تصور کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ کا لشکر ہیں اور آج رات ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے شر سے بچو اور ہم تمہارے شر سے بچیں تو پھر برائے مہربانی ہمارے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آج رات ہم نے پڑاؤ کرنا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ جناب بچھو اور سانپ اور یہ کتے اور بلے یہ اپنی لائنیں بنا بنا کر اس ایریے کو خالی کرتے جا رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. غالباً امام احمد بن حنبل ہیں، یہ ابن تیمیہ ہیں، مجھے نام جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے. تقویٰ سادے سے آدمی ہے، سادے سے. یہ کوئی بہت جن کے ہم بڑے بڑے نام لیتے ہیں نا، یہ کوئی پروٹوکول والے آدمی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل کی تاریخ میں آتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھے. 40 سال ایک جوتا پہنا، اسی 40 دن نہیں پاندے. امام احمد بن حنبل گلی سے گزر رہے ہیں اور سر کے اوپر جو ہے وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اٹھایا ہوا. پہچاننے والے نے پہچانا، دوڑا امام صاحب مجھے دے دے، مجھے دے دے، میں لے کے آتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں. فرمایا یار تم بھی اٹھا لو گے تو کیا فرق پڑے گا، اگر گٹھا میرے سر پہ ہے تو پھر بھی امام احمد بن حنبل ہوں، اگر تمہارے سر پہ ہے تو پھر بھی میں احمد بن حنبل ہوں. ایسے لوگ تھے.
ایسے لوگ تھے، لیکن تقوی کا عالم کیا تھا نام مجھے جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا. اگر کسی کے اوپر شیطان یا جن حملے نہیں کر دیتے تو کسی کے اوپر جن آ جاتا تھا نا، تو امام صاحب کا جانا تو بڑی دور کی بات ہے، کہتے ہیں کہ صرف امام صاحب کا جوتا لے جانا ہی کافی ہوتا تھا اور اگلا جو شیطان ہے وہ بندہ چھوڑ کر نکل جاتا تھا. یہ میرے بھی ایک لحاظ سے استاد ہی بن گئے، دادا استاد بنتے ہیں. اللہ یار صاحب جلال پور پیر والا مدرسہ کے اندر ہوتے تھے، نائب شیخ الحدیث ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. بہت عظیم عالم تھے، سادہ مزاج. ان کے جو نواسے ہیں وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، جامعہ میں ہمارے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ بھی یہ دم درود کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی علاقے آتا نا، کہتا جی شیخ صاحب مسئلہ بن گیا آپ آئیں، وہ ابھی اس علاقے کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ جن جو ہے وہ بندے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا. کیا کہتا تھا؟ اللہ یار آ گیا، اللہ یار آ گیا. اور ان کی زندگی کیسی، اللہ اکبر. یہ کہنا آسان ہے کہ 40 سال رہے یا جتنا بھی عرصہ جلال پور پیر والا رہے، ہمیشہ اذان جو ہے وہ شیخ صاحب نے کہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بالکل سادہ سا آدمی جو انسان نہیں جانتا، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ عالم آدمی. بالکل مناسب سی گزر بسر اور جناب زندگی گزر رہی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ جنات، وہ شیاطین جو اللہ کی اس دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق ہے، ان کے رعب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر بھی پیدا کر دی. عمر کیا تھا کہ عمر جہاں سے گزرتا تھا شیطان رستہ بدل دیتا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو عمر کے دل کے اندر اللہ کا تقوی تھا نا، شیطان اس کے رستے کے اندر آ ہی نہیں سکتا تھا. عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس کے بعد جو عزت ہے وہ کس میں ہے؟ عفو اور درگزر کے اندر. میں عزت کیا سمجھتا ہوں؟ میرے دشمن کی، میرے مخالف کی، ایسی کی تیسی، اس کی میں نے ٹانگ نہ توڑی، اگر اس کو میں نے قتل نہ کیا، اس کی میں نے زندگی برباد نہ کی، اس کے گھر کو میں نے تہس نہس نہ کر دیا، اس کو میں نے جو ہے وہ مٹی کے اندر نہ رول دیا، تو میرا نام بھی یہ نہیں. میری اور آپ کی عزت یہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اللہ کی نظر کے اندر لوگوں کو ذلیل اور ہیچ کرنے والے کی عزت نہیں بڑھتی، بلکہ لوگوں کو معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی. اور یہی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت یہی تو ہمیں سمجھاتی ہے وہ اپنے لیولوں کو درست کریں. جو لیول آج میں نے اور آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ لیول بالکل غلط ہیں، سراسر غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اگر عزت چاہتے ہو معاف کر دو، جا یار تو خوش رہ، میری خیر. بس اوقات نا دنیا میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے ہیں درگزر. ہم لوگوں سے سم ٹائم، کسی کے ساتھ بھی عام بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں سے در چل کچھ نہیں ہوتا، ان اینج آخیا کچھ نہیں ہوتا، اینج کر گیا کچھ نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلا بے وقوف ہے. نہیں، بے وقوف دنیا نہیں ہوتی. کوئی ہوتا ہوگا بے وقوف، بے شمار لوگ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں لیکن درگزر کرتے ہیں. ایسے بن جائیں لوگ سمجھے بے وقوف ہے، لوگ سمجھے بے وقوف ہے. عبداللہ بن عمر بڑے معروف صحابی ہیں، جس غلام کو دیکھتے نا بڑی نمازیں پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے. غلاماں نو پتہ لگ گیا، غلاماں نو پتہ لگ گیا. وہ جو غلام آتا بھائی وہ کم تھوڑا کردا، نمازاں بہتیاں پڑھدا، وہ مہینہ 2 مہینہ 1.5 مہینے بعد آزاد ہو جاتا. وہ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر عجیب آپ سادے آدمی ہیں، انہوں نے تو آپ کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ کم بھی نہیں کر دے، نکتے پڑھتے نے نمازاں لمیاں لمیاں، پھر دوجے مہینے آزاد بھی ہو جاتے. یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد کسی نے ایک بھی نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نے کہا اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پہ بھی دھوکہ دے تو ہم وہ دھوکہ لینے کے لیے تیار ہیں. وہ اللہ واسطے اللہ دا نام لے کے دھوکہ دینا ہے نا. اور اگر کوئی ہمیں سمجھتا ہے یہ بے وقوف ہے، اسے کیا پتہ ہے، اور ہم نے اسے اللہ کے لیے درگزر کیا، کچھ نہیں ہوتا، ادا سر جائے، ادا بن جائے، او خوش ہو جائے، او لے جائے. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. وہ تو سمجھے کہ شاید یہ بے وقوف ہے، میں اسے چونا لگا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونا کوئی نہیں لگا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین تیری عزتوں کے اندر اضافہ کر گیا. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جو اللہ کے لیے جھک جائے اسے پھر اللہ بلند کر دیتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، تے جنوں اللہ بلند کر دے ہے کو دنیا جڑا انہوں تھلے لا دے. جسے اللہ بلند کر دے
ہے کوئی جو اسے دنیا کے اندر نیچا دکھا دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرط کیا ہے؟ دنیا کے مطلب کے لیے نہیں، ما تواضع احد للہ، اللہ کے لیے جھکنا ہے۔ کس کے لیے جھکنا ہے؟ اللہ کے لیے جھکنا ہے۔ اے نہیں کہ اج دان ہی پیا لگدا تے بندہ کہے کوئی نہیں اج تے لنگے نہ تھے کل میں انہوں پوچھاں گا، ایسے عزت نہیں ملتی۔ تواضع احد للہ، اللہ کے لیے جھک جا، ٹھیک ہے یار تو راضی رہ، تو خوش رہ، میری خیر، میری خیر ہے۔ تو عزت کا ایک بہت بڑا سبب لوگوں سے عفو، درگزر، ٹھیک ہے بھائی تو لنگ جا، ساڈی خیر، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بھی ایک عزت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ بے شمار اور بھی اسباب ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے ذکر کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں بھائیو۔ عزت ہم ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی تلاش ہے، لیکن جن ذریعوں سے ہم عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں نا، حقیقت میں وہ عزتیں نہیں بلکہ وہ ذلتیں ہیں۔ جو ہمیں جھک کر سلام کرتا ہے، جو ہمیں جو ہے وہ کوئی چائے پانی آفر کر دیتا، ہم سمجھنے ساڈی بڑی عزت کی تھی، اس نے عزت نہیں کی۔ عزت تو بھائی وہ ہوتی ہے جو کوئی انسان دل سے کرے۔ تو دل سے عزت کروانے کے لیے اور دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے رستے وہ ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کو آگے اور بیان کیا جائے گا کہ وہ کون کون سی اشیاء ہیں جو انسان کو حقیقی معنی میں باعزت بناتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔